بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج سب سے پہلے تو وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دی تھی، ایک وہ خبر دیتے ہیں، اس کو فالو اپ، اور باقی نئی خبریں آپ کو دیں گے جناب۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر میدان میں اترے ہیں اور چین کو لتاڑا ہے ٹکا کے، اور ان کو پھر یہ سارا کچھ کرونا وغیرہ جو ہے وہ ایک کانسپریسی نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر جناب ایک اور کام ہونے جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مصیبت میں ہیں، ان کے وزیر داخلہ مصیبت میں ہیں، اور جناب راج ناتھ سنگھ بھی مصیبت میں ہیں، اور پابندیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف، جو حالیہ رپورٹ آئی ہے امریکہ کی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو انڈیا کی بات کرتا ہوں جناب۔ انڈیا کے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آہنگی کی رپورٹ آئی، اور اس میں خاص طور پہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اور شہریوں کی نئی رجسٹریشن جو پالیسی تھی، اس کی بنیاد پہ امریکی کمیشن نے یہ کہا کہ بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک بن چکا ہے، اور اب اس کی مزید تفصیلات میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس میں بھارتی سپریم کورٹ کو بھی اس میں لتاڑا گیا ہے امریکی کمیشن کی جو رپورٹ ہے۔ اور میں یہ ایک ریکویسٹ کر دوں 30 سیکنڈ میں کہ یہ جو رپورٹ تیار ہوئی ہے، یہ ہوا میں رپورٹ تیار نہیں ہوئی، یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے وہاں پہ دلی میں جو سفارت خانے تھے مغربی ممالک کے، یورپین کنٹریز کے، انہوں نے ظاہر ہے ہر سفارت خانہ ایک رپورٹ ریگولر اپنے ملک کو بھیج رہا ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ ملک گیر تحریک چلی، احتجاج ہوا، اور اس میں جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا اقلیتوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ انتہا پسند ہندو جو تھے، ان کو سپرویژن ان کی حاصل تھی، ان کی آشیرواد حاصل تھی وہاں کی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انڈیا کے، ان کی۔ تو اس لیے یہ رپورٹ بہت بامعنی رپورٹ ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ہندوستان نے ایک بات کی ہے کہ امریکی کمیشن نے بھارت پر سخت سفارتی پابندیوں کے اطلاق کی سفارش کی ہے، اور ہندوستان نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم طور پر پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی۔ جو میں یہ بات کر رہا ہوں، ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہندو جو ہیں RSS کے یا BJP کے کارکن، یہ باقاعدہ طور پہ ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، یہ پیراملٹری فورسز ہیں، یہ پاس کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں یہ سارے کام کروا رہی ہیں۔ جب مسلمانوں کے، عیسائیوں کے گھر جلائے جا رہے تھے، وہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تو وہ خاموش تماشائی بن کے کھڑے تھے، بلکہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ اور پولیس کی موجودگی میں، فوج کی موجودگی میں جو BJP اور RSS کے لوگ تھے، وہ دھمکیاں دے رہے تھے اور اپنی پلاننگ بتا رہے تھے، تو اس کو کسی نے نہیں روکا۔ اس لیے بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ امریکی کمیشن نے یہ کہا ہے بھارتی حکومت اور بھارتی اداروں، حکام پر سفارتی انتظامی پابندیاں عائد کی جائیں۔ یہ بھی اس رپورٹ میں ریکمینڈ کیا گیا، مذہبی آزادیاں سلب کرنے میں ملوث افراد کے اثاثے منجمد کیے جائیں، امریکہ داخلے پر ایسے افراد پہ پابندی عائد کی جائے۔ یہ کہا گیا جناب بھارتی شخصیات کے خلاف کارروائی کے لیے مالیاتی اور ویزا حکام کو پابند کیا جائے، یعنی ان کے ساتھ امیگریشن میں بھی، ان کو ویزا ایشو کرنے میں بھی بہت محتاط رویہ اختیار کیا جائے۔ اور آگے کی بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر پابندیوں کا اطلاق کیا جائے، یہ رپورٹ ہے۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی راشٹریہ سیونگ سنگھ RSS جس کو کہتے ہیں جناب، پولیس سمیت سرکاری حکام پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ نریندر مودی پہ ایک بات بتا دوں کہ نریندر مودی پہ 2005 میں جب وہ وزیر اعلیٰ گجرات تھے،
تو ان کے امریکہ داخلے پر پابندی تھی اور امریکہ نے اس کو بلیک لسٹ قرار دیا ہوا تھا جب گجرات کے مسلم کچھ فسادات ہوئے، جب وہ بچر آف گجرات کے نام سے مشہور ہوا نریندر مودی، تو اس وقت بھی یہ پابندیاں تھیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم جب یہ نریندر مودی بنے ہیں تو تب امریکہ جانے کی ان کو اجازت ملی تھی۔ اس لیے اب وہ دوبارہ ہو رہی ہے بات چیت۔ ایک اور میں آپ سے شیئر کر لوں خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ اس رپورٹ کو رکوانے میں نریندر مودی، بھارتی خفیہ ایجنسی، را اور ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ یہ رپورٹ نہ آئے، اور اس رپورٹ کو رکوانے کے لیے انڈیا نے ایک اور قدم بھی اٹھایا، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے اچانک اقوام متحدہ کو خط لکھا، اور خط لکھ کے اس میں بتایا انہوں نے کہ جناب ہم نے شہریت امینڈمنٹ ایکٹ پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا ہے اور اس کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ یہ خط لکھا باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ خط بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ جناب ہم اس کو روک دیتے ہیں، ہمیں آپ موقع دیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں، یہ جو رپورٹ تیار کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف، یہ والا کام نہ کریں۔ لیکن امریکی حکام اور امریکی کمیشن جو تھا انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ صرف امریکی کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے، یہ تمام جو مغربی ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، دہلی میں سفارت خانے ہیں، ان سب نے یہ بات بھیجی اپنے اپنے ملکوں کو کہ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں تک معاملہ نہیں رکے گا، بلکہ یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ نریندر مودی، بی جے پی، آر ایس ایس، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ، بھارتی اسٹیبلشمنٹ، ان کا جو فلسفہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہندوؤں کو، ہندوستان کو غیر ہندوؤں سے پاک کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بتدریج آج سے 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال، یہ پورا ایک لمبا پلان ہے۔ اگر اسی وقت نہ روکا گیا تو پھر انڈیا سے کرسچینٹی کا بھی، عیسائیت کا بھی صفایا کیا جائے گا۔ تو یہ وہ بات تھی بیسیکلی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ فالو اپ تھا کہ اب وزیر نریندر مودی اور امت شاہ اور راجناتھ سنگھ پہ بھی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، بی جے پی اور آر ایس ایس پہ بھی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے، اقتصادی پابندیوں کی، سفارتی پابندیوں کی بھی ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ تو یہ جناب میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ سب کچھ بہت دیر کر دی حضور آتے آتے، لیکن دیر آیت درست آیت، اللہ کرے کہ یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں اور امریکی جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں۔ ایک جو کرونا ہے یہ پھیلا ہوا ہے، کافی دنوں ہو گئے، آپ کو میں بتایا نہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ چائنا سے پہ الزام عائد کیا ہے جناب۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک انٹرویو، یہ ہوائی بات نہیں ہے، رائٹرز کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے چائنا پہ سیدھا الزام لگایا ہے، اور انہوں نے کہا یہ جو کرونا وائرس ہے یہ چائنا نے جان بوجھ کر انہیں الیکشن ہروانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور جو بائیڈن جو کہ اس کے مد مقابل ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کو وہ چائنا لے کے آنا چاہتا ہے۔ آئندہ انتخابات میں وہ چاہتا ہے چائنا کے پریزیڈنٹ آئندہ کا جو امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہو وہ جو بائیڈن ہو، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے وہ ہے کہ جناب اقتصادی جو پالیسی ہے، تجارتی پالیسی جو ہے میری، وہ چائنا کو سوٹ نہیں کر رہی، اور چائنا اور امریکہ اس وقت دو معاشی اقتصادی سپر پاورز ہیں، مد مقابل ہیں ایک دوسرے سے، اور چائنا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگین وہی بات کی جا رہی ہے، اور اس کو کیوں یہ امریکہ کیوں بار بار اس طرف آ رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، میں آپ کو جو اعداد و شمار بتا رہا ہوں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ چائنا سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس وقت مذاق اڑایا گیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مذاق اڑایا، لیکن چائنا نے صورتحال کو قابو کر لیا اور پلاننگ کی، جو بھی کیا اچھی پلاننگ کے ساتھ یہ کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ادھر گیا امریکہ کی طرف، اس نے رخ کیا، تو صورتحال اس وقت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی۔ اس وقت جناب دنیا بھر میں کرونا سے اموات جو ہیں وہ 2,28,517 ہو چکی ہیں، 2,28,000، اور جو 32,32,000 جو لوگ ہیں، 32,32,000،
یہ متاثر ہیں، یہ دنیا بھر میں کی تعداد ہے۔ صحت یاب ہوئے ہیں 10 لاکھ۔ اب امریکہ میں یعنی کہ 2,28,000 جو اموات ہوئی ہیں دنیا بھر میں، صرف امریکہ میں 61 یعنی کہ 62,000 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، 2,28,000۔ تو یہ آلموسٹ بنتا ہے جناب 25% سے بھی زیادہ بنتا ہے یہ، یعنی کہ پوری دنیا میں جو اموات ہوئی ہیں اس کا 25% سے زیادہ، 25 اور 30% کے درمیان جو اموات ہیں صرف امریکہ میں ہیں۔ یہ ہے سچویشن جو امریکہ کہتا ہے، اور ابھی یہ اموات آگے بڑھ رہی ہیں اور امریکہ کا نمبر مسلسل بڑھ رہا ہے۔ 62,000 جی اموات ہو گئی، 10,64,000 متاثرین ہیں۔ دنیا بھر میں 32 لاکھ ہیں، ان کے ہیں جناب 11 لاکھ۔ تو اس سے آپ انداز 33% جو ہے دنیا بھر کا کرونا کا مریض وہ صرف امریکہ میں 33%۔ 10 لاکھ 11 لاکھ یہ ہیں جناب، اور 32 لاکھ پوری دنیا کے ہیں۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا مسئلہ کیوں اتنا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ انٹرویو ہے جناب ان کا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب چائنا نے یہ حرکت فرمائی ہے، اور اس کا دھمکی بھی دی ہے ساتھ، لیکن دھمکی میرا خیال ہے وہ پھسپھسی سی ہے، اس میں کچھ ایسی جان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، میں چائنا کو بھرپور جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب جو ہے وہ دیا نہیں ہے، اس میں بھی نہیں دیا جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی چین نے الیکشن میں میری شکست کے لیے کرونا کو بے قابو ہونے دیا۔ رائٹرز کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ بیجنگ نومبر کے انتخابات میں میری شکست کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ جناب کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقتوں چین اور امریکہ میں ایک عرصے سے کشیدگی موجود ہے۔ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ چائنا نے کیا ہے، دانستہ کیا ہے، اور صورتحال انہوں نے کہا کہ کیونکہ چائنا نہیں خوش، لیکن اگلی بات چائنا نے جناب اس کا جواب بھی دے دیا فوراً ہی۔ امریکہ جھوٹ بولنے کے بجائے وائرس پر قابو پانے کی راہ نکالے۔ تو چائنا بدستور جمع ہوا ہے، اور پولیٹکس یہی ہے جناب کہ اس میں دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا یہ دنیا کی عالمی طاقتوں کے مسائل ہیں۔ آپ لوگ وائرس سے بچنے کے لیے اپنا بھرپور احتیاط کیجئے، مکمل احتیاط کیجئے، سوشل ڈسٹینس، گھروں میں محدود رہیں، گلوز پہنیں، ماسک پہنیں، اور گھروں میں اپنے آپ کو محدود رکھیں، ملنا ولنا چھوڑ دیں، نہ کسی کو آنے دیں، نہ کسی کے گھر جائیں، احتیاط کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔